انسان امام کی راہ میں کچھ کر سکے. آج نہیں معلوم کہ آپ کو خوش قسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اس طرح سے سوچا تھا شاید اس طریقے سے مکمل نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ نے دعا کی تو اتنی دیر ممکن ہے کچھ عرض کیا جائے گا. ہماری گفتگو امام علیہ السلام کے اس فقرے پر ہو رہی ہے کہ بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ. پروردگار میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا اور اپنی جانب خود تو نے میری رہنمائی فرمائی اور خود تو نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ تو کون ہے. اصل بحث میری پہلے فقرے سے ہے بِكَ عَرَفْتُكَ، میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. اور اسی فقرے کی وضاحت کے لیے ان چند دنوں میں کوشش کی گئی کہ کچھ عرض کیا جائے، اور مرحلہ گفتگو گزرتا ہوا اپنے مقدماتی مراحل سے اس مقام تک پہنچا کہ ہم اس کائنات میں معرفت پروردگار کے لیے بھیجے گئے ہیں. بالآخر انسان، میں جلدی سے خلاصہ دو لفظوں میں پیش کروں کہ بالآخر انسان کوئی کام بغیر مقصد کے انجام نہیں دے سکتا. اگر اس کے ذرا بھی عقل ہے تو وہ مقصد معین کرتا ہے اپنے کام کا، کسی کام کو کیوں انجام دے رہا ہے، یہ پہلے سے مشخص ہے. جب ہر انسان جو معمولی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ مقصد کو معین کرتا ہے اور اس کے بغیر کام انجام نہیں دے سکتا، تو پروردگار عالم جو خالق عقل و شعور ہے کیسے ممکن تھا کہ اپنے کارخانے قدرت کی سب سے عظیم مخلوق، سب سے قیمتی مخلوق یعنی انسان اسے بغیر مقصد کے پیدا کرے؟ ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم انسان کو بغیر مقصد کے اس کائنات میں بھیجے. مقصد کیا ہے؟ عرض کیا گیا مقصد یعنی معرفت پروردگار. معرفت پروردگار یعنی اپنے خدا کو پہچاننا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. یعنی ہم اور آپ جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس کائنات میں پروردگار کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں بس. دوسرا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم معرفت پروردگار حاصل کریں. اور جب کوئی چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مقصد پر باقی رہے، اور اگر مقصد سے ہٹ جائے تو پھر رہنے کا حق نہیں ہوتا. یہ سارے وہ فکرے ہیں جن کی وضاحت میں گزشتہ تقاریر میں کر چکا. کچھ لوگ چکے آئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا میں نے پورا ترتیب بیان کی کہ یہ کچھ ہو چکا ہے. انسان ہر لمحہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مقصد پر باقی رہے. ہم ہر وقت جتنے اوقات ہیں اس کی زندگی کے سب کو مقصد پر ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہے معرفت پروردگار. پروردگار کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا رب. سب کچھ پوری ہستی ہماری اسی کی ہے، سب اسی نے عطا کیا ہے. ہم اسے پہچاننے کے لیے کائنات میں بھیجے گئے. جناب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام
صرف ہم اس لیے کائنات میں آئے ہیں کہ یہ سمجھنے کے بغیر بنانے والے دنیا نہیں بن سکتی، کوئی ہے بنانے والا، وہی خدا ہے، اتنی سی بات کے لیے صرف یہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا، نہیں ہے کہ ہم کو پیدا کیا، بلکہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب معرفت کے لیے پیدا کی گئی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، ایک ذرہ بھی جو کائنات میں ہے معرفت پروردگار کے لیے ہے، اب ولو وہ معرفت حاصل نہیں کرے گا، اسے ہمارے لیے بنایا گیا، ہمیں معرفت کے لیے بنایا گیا۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ یعنی یہ پورا کاروان خلقت، یہ پورا عالم کون معرفت کی طرف جا رہا ہے بلا بالواسطہ، انسان معرفت کی طرف جا رہا ہے بلا واسطہ۔ جب ساری چیزیں ہمارے لیے بنی اور ہم معرفت کے لیے بنے، یعنی ساری کائنات معرفت کے لیے بنی۔ اس پر گفتگو کا موقع میں نے کہا تھا یہ اشرے نہیں اشروں کا موضوع ہے، انسان جزیات پر ٹکے اور ٹک کے بحث کرے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ میں ان کے سوال گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ساری کائنات معرفت کے لیے بنائی گئی۔ معرفت کیا ہے؟ کوئی ہے پیدا کرنے والا، بس توجہ ہے، صرف اتنی سی چیز ہے کائنات میں کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ معرفت ہے، اور ہم اسی کے لیے بھیجے گئے۔ پھر کیا کرے کہ پہچانو پروردگار عالم کو، جب پہچاننے کے لیے اترے توجہ کیجیے گا تو حدیث نے کیا کہا، لا تفکروا فی ذات اللہ، کل کی بحث ہو چکی ہے، ذات خدا کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، چونکہ ذات باری تعالی غیب الغیوب تمہاری فکر میں آ نہیں سکتا، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے، تمہاری فکریں محدود ہے واللہ محدود ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے، لہذا خبردار ذات باری تعالیٰ کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا، نہیں کریں گے۔ اب کیا کریں؟ بھی راہ حل چاہیے نا کوئی، اس کائنات کو پہچاننے کے لیے آئے کو پہچانیں گے، ذات کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا نہیں کرتے۔ اب صفات پروردگار کو پہچاننا، مخلوقات خلق پروردگار کو، افعال پروردگار کو پہچانو، اسماء خدا کو پہچانو۔ جب صفات کی بات ہوئی، کلمے سے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، جب صفات کی بات ہوئی تو اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، جیسے ہماری صفتیں ہماری ذات سے الگ ہیں۔ ہم تھے عالم نہیں تھے، ہم تھے قادر نہیں تھے، ہم تھے سخی نہیں تھے کہ نہیں؟ اس طرح سے ماں کی آغوش میں تھے، نہ علم تھا نہ قدرت، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایک بھی صفت ہمارے ساتھ نہیں تھی، لیکن ہم تھے۔ اگر ہماری ذات میں علم ہوتا تو اس وقت بھی ہمیں عالم ہونا چاہیے تھا، نہیں تھے عالم۔ پروردگار ایسا نہیں ہے کہ ہو اور صفات نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے۔ میں نے ذکر بیان کیا، دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، صرف ترتیب ذہن دے رہا ہوں جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے۔ جتنے صفات افعال ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، کریم ہونا، رحیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، جتنے اس طرح کے صفات ہیں، وہ سارے صفات پلٹ جاتے ہیں تین صفات کی طرف، یا قادر ہونے کی طرف، یا عالم ہونے کی طرف، یا حی ہونے کی طرف۔ علم و قدرت و حیات، یہ تین صفت ہیں جو صفت ذات ہیں۔ باقی جو صفات ہے صفات افعال ہے، افعال سے بحث نہیں، افعال پلٹ کر کے آئیں گے ذات کی طرف۔ جب تک ہم نہ بولیں، ہماری آواز منہ سے نہ آئے، وہ اس نہ بولنے کو سن نہیں سکتا کیونکہ آواز ہی نہیں ہے، لیکن جو ہم بولیں گے اسے جانتا ہے، یعنی پلٹ جائے گا یہ سمیع ہونا اس کے عالم ہونے کی طرف۔ بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں، یہاں تک بات کل ہو چکی تھی، اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں۔ جب اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں تو پھر کیسے پہچانے؟ کیونکہ ذات کو فکر بھی نہیں کر سکتے، صفات ذات سے الگ نہیں، بھائی کہ نہیں، پھر بات آ گئی۔ پھر کہ اس نے اپنے صفات کے لیے، بس یہاں سے سنیے، اس نے اپنے صفات کے ظاہر ہونے کے لیے کچھ جگہ بنائی ہیں، یہاں سے توجہ کریں، کچھ مقامات بنائے ہیں جہاں سے اس کے صفات ظاہر ہوں گے، انہیں پہچان۔ مثال کر آپ کے سامنے دے چکا ہوں، لائٹ آ رہی ہے کہ سبھی چلی گئی؟
कैसे पहचाने कि बल्ब जला? क्यों? क्योंकि करंट के जाहिर होने की जगह ये है। करंट को तो तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि 5 सेंस है, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना। इन 5 सेंस में करंट किसी में नहीं आता। न देखने के काबिल है, न सुनने के काबिल है, न सूंघने के काबिल है, न चखने के काबिल है, छूने के काबिल है। अगर छू लिया तो फिर हम नहीं। लिहाजा फिर कैसे पहचाने का? इसके मजहर से पहचानो। मजहर क्या? जहां से करंट जाहिर हो। तो करंट कैसे जाहिर होगा? अपने आसार को जाहिर करेगा। अगर बल्ब में आएगा तो रोशन करेगा, अगर पंखे में जाएगा तो घुमा देगा, अगर लाउड स्पीकर में आएगा तो आवाज को लाउड करेगा। ये उसके आसार है। इनके जरिए से पहचानो। जहां से इलेक्ट्रिक करंट ज़ुहूर कर रहा हो, ये खुदा को नहीं पहचान सकते। पैदा हुए हो पहचानने के लिए, आए हो पहचानने के लिए, लेकिन उसे नहीं पहचान सकते उसकी जात को। का फिर क्या करें? का सिफत को पहचानो। सिफत जात से अलग नहीं, कैसे पहचाने? का जहां से सिफत जाहिर हो उन्हें पहचानो। तो सलाम अलैकुम। जहां से सिफात इलाही का ज़ुहूर है उसे पहचानो। मैं फिर से कह रहा हूं, तवज्जो मेरे अजीजों, क्योंकि बहुत दकीक मौजू है ये, और ये ऐसा मकाम है कि इधर गिर जाए तो खतरनाक, उधर गिर जाए तो खतरनाक। तवज्जो चाहता हूं आपसे। 3 जुमले फिर से कह रहा हूं। हमारी जिंदगी का कुल मकसद ये है कि खुदा को पहचाने। गुफ्तगू कर चुका। खुदा को पहचानने के लिए जात की मारिफत नामुमकिन। पैगंबर फरमाते ला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह, अल्लाह की जात के बारे में खबरदार फिक्र भी न करना, वरना हलाक हो जाओगे। तुम्हारे पास की बात नहीं है। फिर सिफात की मारिफत हासिल करो। सिफात खुदा की जात से अलग नहीं। अब क्या करें? कि जहां से सिफत जाहिर हो रही है उसे पहचानो। यानी पलट के क्या कहूं, हम कायनात में भेजे गए हैं मज़हर परवरदिगार को पहचानने के लिए। मेरा बात को महसूस करें। हम कायनात में भेजे गए हैं उन मज़ाहिर को पहचानने के लिए जहां से सिफत का ज़ुहूर हो रहा है। कल मज़हर पर जरा सी गुफ्तगू हुई थी, मैं उसको जल्दी से कह करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। माँ बाप मज़हर है, सिफत रुबूबियत है परवरदिगार की। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन पर ऐसे रहमत कर ऐ रब, इन पर ऐसे रहमत कर जैसे इन्होंने मेरी तरबियत की। रब्बया उसकी रुबूबियत के जरा से मज़हर, लेकिन मज़हर महदूद है। महदूद है अपने बच्चे तक। मेरा बेटा, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। वो दर्द जो माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए और दूसरे के लिए हो ही नहीं सकता। ये मज़हर महदूद है। मज़हर की झलक तो आ सकती है, मज़हर नहीं बन सकते। तवज्जो चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि सिफात खुदा लामहदूद है। खुदा की हर सिफत लामहदूद है। लामहदूद का मज़हर कोई महदूद बन ही नहीं सकता। लामहदूद इन्फिनिटी, लामहदूद का मज़हर कोई महदूद बन ही नहीं सकता। लामहदूद के मज़हर को लामहदूद होना चाहिए। सिफात इलाही का मज़हर सिर्फ वो हो सकता है जो लामहदूद हो। क्योंकि हमें सिफत को नहीं पहचानना चाहते।
بارے میں، باقیوں کے بارے میں خود سوچیے گا. بس صرف ایک صفت کی بات میں کیا کروں گا، ساتھی نے بیان بات کی ہے، میں اسے نقل کر رہا ہوں. اسے ایک صفت کے بارے میں، سارے صفات پروردگار لامحدود، اور جب صفات لامحدود کا پہچاننا ہو تو چونکہ صفت پہچانی جائے گی مظہر سے، لہذا تو ایسا مظہر چاہیے جو لامحدود ہو، ورنہ وہ صفت خدا کو نہیں پہچان پا سکتا. صفت پہچان پا سکتا ہے. مثلا ہمیں پہچاننا ہے خدا کے تین صفات ایسے ہیں کہ جو صفت ذات ہے، باقی سارے صفات پلٹ کے یہی تینوں پر آ جاتے ہیں. کون؟ علم، قدرت، حیات. یہ تین صفت ذات ہے، باقی سب انہیں دو صفات پر، یعنی یا علم پر یا قدرت پر واپس آئے. پہلے لوگ واپس آنے کے بحث میں جیسے وقت نہیں کر لیا، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. مثلا علم، ہمیں علم کو پہچاننا ہے. علم کو پہچاننا 2 اور 2 4، اسی کو علم کہتے ہیں. علم جاننا، علم کو نہیں پہچاننا، علم خدا کو پہچاننا ہے. اگر علم کو پہچاننا ہو تو ہر ٹیچر کلاس میں ہی تو دے رہا ہے سارے مظہر ہیں، ولو مظہر ہے، لیکن ہم مظہر ناقص نہیں جاننا چاہتے، ہم صفت پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہیں. عجیب منزل ہے یہ مرحلہ فکر. اگر آپ اس پر توجہ کریں، ہم صفت، کیونکہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں، ہم کائنات میں آئے خدا کو پہچانے. کیسے پہچانے؟ یا صفت سے پہچانو. صفت کہاں ہے؟ کہ مظہر سے پہچانو. مظہر کہاں ہے؟ کہ جو لامحدود ہو. اب اس لامحدود کو ڈھونڈیے. دیکھیے ہر چیز کی حد کو میٹر اور کلو میٹر سے نہیں ناپا جاتا. یہ ایسا ہوتا ہے. علم کی حد کیسے ناپی جائے؟ سوچ کے بتائیں. علم کی حد کو کیسے ناپیں گے؟ کس کے پاس کتنا علم ہے کیسے معلوم؟ علم کی حد کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام آباد کی ایک حد ہے، وہاں پہ جا کے اسلام آباد ختم ہو جائے گا، کوئی دوسرا شہر شروع ہو جائے گا. جو جغرافیہ کا پتہ نہیں ہے تو شہر کو کتاب سے ہونا شروع ہو تو دوسرا شروع ہو جائے گا، یہاں پر آ کے ختم ہو گیا. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. پاکستان ملک کی ایک حد ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. علم کی حد کیا ہے؟ کہاں جا کے علم ختم ہوتا ہے؟ کتنی دور یہاں سے کتنے آگے چلے؟ کہ علم کی حد کو ایسے نہیں ناپا جائے. پھر کیسے ناپیں گے؟ کہ علم کی حد کا نام ہے جہل. علم کی حد کو کہتے ہیں جہالت. جہاں سے جہالت شروع ہو جائے وہیں علم ختم ہو جائے. وہی حد ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں مانیے گا. علم کی حد کو جہل کہتے ہیں. جہل کا وجود نہیں ہوگا، جہل کو سمجھا جاتا ہے. وجود ہے علم کا، جہالت کا نہیں. اسی لیے کسی بھی کالج میں جہالت نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ جہالت خود کچھ نہیں ہے. علم کی حد کو جہالت کہتے ہیں. جہالت کوئی چیز نہیں ہے تاریخ کے اندر کہیں پڑھا. جہالت کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہے. جہالت کی تعریف نہیں کر سکتے آپ، جہالت کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکتے. جہاں علم ختم ہو تو جہالت کہتے ہیں. جیسے اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، وجود ہے نور کا، اندھیرے کا نہیں. نور کے نہ ہونے کو اندھیرا کہا جاتا ہے. اندھیرا ایگزسٹ نہیں کرتا، تاریکی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ نے آج تک سنا کہ اتنا خطرناک اندھیرا تھا، اس نے ہماری موم بتی کو جلنے ہی نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہیے تو ممکن ہے کہ ہوا چل رہی تھی اس میں نہیں جلنے دیا، نہیں اندھیرا نہیں جلنے دیا. کتنا ہی خطرناک اندھیرا ہو، ایک ماچس کی تیلی بجھا دیتی، کاٹ کر دیتی، پورا دے دیتی. ایک موم بتی کاٹ کر دیتی ہے. اگر ایکسس کرتا ہوگا تو جل کرے. بھئی اب تو سمجھ میں آیا کہ اندھیرے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
علم خدا لامحدود، لامحدود یعنی کہ حج حالت نہیں، وہی لامحدود ہے جہاں جہالت نہیں ہو. مسئلہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے پاس جہالت نہ ہو. جہالت نہ ہو یعنی کیا؟ کسی سوال پر نہ کرے. جب بھی اس سے کوئی پوچھا جائے تو یہ نہ کہے دیکھوں گا، سوچوں گا، پڑھوں گا، پوچھوں گا، کچھ نہیں.
निशानदेही फरमाई, एक इशारा किया। सुभान अल्लाह। क्या इशारा किया? आवाज दी, तवज्जो कीजिए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। खुदा ने तुम्हारी माँ के शिकम से तुम्हें इस तरीके से खारिज किया कि तुम किसी चीज का इल्म नहीं। वैसे कह चुका हूं, लेकिन आज के ज़माने में सुनिए, किसी चीज का इल्म नहीं रखते थे। अच्छा ये तो सही भी है, जब बच्चा पैदा हो कुछ नहीं आता, तब माँ बाप को नहीं आता कौन माँ है कौन बाप, लेकिन कुछ नहीं पता उसे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया, वो भी कुरान ने कहा है, लेकिन उससे कोई बहस नहीं है। तुम्हें कुछ सीखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा इल्म मानना शुरू किया। आता चला गया, एक हद पे जाके रुक गए, या जाहिल रह गए या आलिम बने या औलाद आलिम बने, औलाद आलिम बने, एक दो तीन चार तो होता रहा। ये कुरान ने कहा है जितने आए हैं कायनात में सारे के सारे जाहिल हैं। मेरे अजीज मेरे साथ क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जितने कायनात में आए हैं सारे के सारे जाहिल हैं। कुरान कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, और जिसे किसी चीज का इल्म न हो मज़हर इल्म इलाही नहीं हो सकता। जिंदगी में कहीं तो जहालत आई, कहीं तो जहालत आई ना। तुम एक लम्हे के लिए जाहिल था, 2 साल के लिए जाहिल था, 10 साल के लिए जाहिल था, फिर आलिम हुआ। 10 साल तक क्या था? इस 10 साल के अंदर और खुदा का इल्म वो है जहां जहालत का तसव्वुर नहीं। भाई बात वाज़ेह है कि नहीं वाज़ेह? अच्छा अगर वाज़ेह नहीं तो सलमान भाई मोहम्मद आलिम वो, अच्छा अगर वाज़ेह है तो सलमान भाई मोहम्मद आलिम बात मासूम कर रहा हूं तो लॉजिकल है कि नहीं है? खुदा का इल्म वो है जहां जहालत का तसव्वुर नहीं। समझो मेरे से, इल्म इलाही वो है जहां जहालत का तसव्वुर नहीं है। क्या है किसी को सवाल ही पैदा होगा, जो लामहदूद है। जब कोई शय लामहदूद होता है तो किसी दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ती। लामहदूद है, हद नहीं है। जब हद नहीं है जहालत नहीं, और सारे के सारे कायनात जाहिल है, तो इनमें से कोई इल्म इलाही का असर नहीं पड़ सकता जो जहालत नहीं होते हैं। साबिक़ जहालत लगता है, फिर क्या करें? आपको जो नहीं चाहे कीजिए, हम जानते हैं जो नहीं चाहे दुनिया लाए ढूंढ के पास करेगी बनेगा, या समझाए इलाही के मानी क्या है, या मार्फत है परवरदिगार आलम की। तौहीद का ढोंग रचना और है। हम अल्लाह वाले कहना और है, पॉलिटिक्स के तहत, लेकिन तौहीद के समुद्र में होता है ना मर्द का काम होता है, या मर्द का काम हो या किसी मर्द के मानने वाले का काम होगा। तौहीद मामूली मसला नहीं है, हमारी जिंदगी का खुलासा यही है। तुम्हारे कदम पर होगा वैसे बहस कर रहे हैं इस पर। सारे के सारे दुनिया में जाहिल है, कुरान कह रहा है। जब सारे के सारे जाहिल है तो कोई मर्द इलाही नहीं बन सकता कायनात। फिर दुनिया मजहब से खाली है। मानिए एक कैफियत हमने देखी, और वो कैफियत क्या थी कि एक बच्चा कायनात में आया, माँ उसको लेकर के बाहर आई, चचाजाद भाई ने आकर के आगोश में लिया। जी बताइए, जब किसी बच्चे को आप आगोश में लेते हैं कैसे लेते हैं? गोद लेते हैं, किसी से मांगते कैसे मांगते हैं? लाइए मुझे दीजिए, ऐसे तो कहते हैं। ये कहते कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, फातिमा बिन्त असद, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा। मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए, लाइए ले लीजिए। क्या हुआ? आंख खोली,
مدرسے میں جا کر کوئی دوسرا سورہ یاد کرتا ہے تو وہاں سے آ کے کہتا ہے بابا آپ کو سنا آپ نے کیفیت کو اتفاق کو پہچانا کچھ سناؤ کچھ سناؤ یعنی کچھ سناؤ کے معنی ہے کہیں سے اور سے پڑھ کے آیا اور اتفاق یہ ہے کہ اسی جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں وہاں سے آپ پڑھ کے آئے اللہ کے رسول کچھ سناؤ کا سناؤ تورات سنائی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھ رہے زبور سنائی کہ اللہ نے داؤدی تم کو قربان ہو جائے الفاظ میرے ہیں انجیل پڑھی عیسیٰ بہت پیچھے ہے قرآن کی قراءت شروع کی اب کیا کہیں اب کیا کہیں کہ بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں لوہے محفوظ ہو گیا ایک سلام پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہے ہو جیسے میں لوہے محفوظ پر تلاوت کیا کرتا تھا کیا مطلب ہوا ماؤں کے شکم سے خارج کیا ہے لا تعلمون شیئا اور اس کے بعد اگر بہت پڑھ لیے تو قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتے آخری کتاب قرآن ہے دنیا والوں کی آخری کتاب قرآن اس بچے کی پہلی کتاب قرآن اور آپ کو معلوم ہے جب مولا نے قرآن کا سنانا شروع کیا کون سا سورہ پڑھا سورہ مومنون کی ابتدائی ہے کیا اچھا منظر ہوگا کیا ہے سورہ مومنون بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے کیا اچھا لگ رہا ہوگا دست پیغمبر پر امیر المومنین مومنین کی کامیابی کا اعلان کرتا یعنی کائنات میں کوئی تو آیا جو لا تعلمون شیئا کی قید سے باہر ہے سارے کے سارے سب میں جہالت لیے ہوئے ہیں پہلے جاہل کے بعد میں عالم بنے یہ مسئلہ ہی میرا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جہالت رکھتا تھا مسئلہ ہی میرا ہی ہو جہاں جہالت نہ ہو اور یہ ایک ایسا بچہ کائنات میں آیا جو قرآن سناتا ہوا آیا قرآن کسے کہتے لا تکبر ولا یابسر الا فی کتاب مبین کوئی مجھ کو ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو اتنا علم لے کر کے آیا کہ پوری کائنات ایک طرف علم علی ایک طرف سلام پڑھتے یہ علم مبین میں مولا کائنات اور یہی وجہ تھی کہ کسی سوال کے جواب میں مولا نے کبھی نہ نہیں کہا تاریخ میں کبھی مجھے کہنا پڑے تو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے تاریخ میں صرف ایک اعتراض ہوا ہے مولا کے علم پر ایک اعتراض سناٹا میں کہا اچھا لگے مجھے کہوں گا جو ہے ایک اعتراض کرنے والے نے کیا مولا کے علم پر اس اعتراض کو ہٹا دیجیے باقی کوئی اعتراض نہیں ہے مولا کے علم پر یہ اعتراض صحیح تھا یعنی ہمارے فوجی کی زبان میں اعتراض بھاری ہے ایک اعتراض ہے بس پوری زندگی میں ایک اعتراض ہے اگر اس اعتراض کو ہٹا دیں تو کوئی اعتراض مولا کے علم کو نہیں کر سکتا ایک اعتراض کرنے والے نے کیا وہ بالکل صحیح اعتراض کیا پتہ ہے وہ اعتراض کیا تھا یا علی آپ تمام سوالوں کا جواب اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں ایک سلام علیکم بتائیے اعتراض صحیح تھا یا نہیں ایک اعتراض علی نے گالی پڑھوا دیا ہوگا کہ آپ سارے سوالوں کے جواب اتنی جلدی کیسے دیتے ہیں اور وہ اتنا بڑا
عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. ایک جیالہ کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا ایک سوال ہے. کیا؟ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, اے رسول خدا کے بیٹے میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائے ہیں. فما معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو تھا ایسا احسان ہے اس کا ہم لوگوں پر. اس نے سوال کیا امام حسین سے, آپ کہتے رہے کہ ہمارے رب کے لیے پیدا ہوئے, معرفت کیا ہے خدا کی؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا زمین کو دیکھو خلق کرنے والے کی پہچانو, آسمان کو دیکھو پیدا کرنے والے کی پہچانو, نہیں, کیونکہ یہ سوال کرنے والا تو جینیس انسان ہے. اتنا تو وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں معرفت موجود ہے کائنات کے اندر. معرفت خدا کیا ہے؟ تمام معرفت اللہ. آخری بات کہہ رہا ہوں, امام نے کیا کہا؟ معرفت اہل کل زمان امام, تمام زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا معرفت ہے. جملہ امام حسین کے اپنے جس کی اطاعت ان پر واجب کی گئی ہے, اس امام کو پہچاننا معرفت پروردگار ہے. اگر آج کوئی پروردگار کو پہچاننا چاہتا ہے تو ہمیں زمانہ کو پہچانا, کیونکہ اس سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں سکتے. یہ مظہر سے بات پروردگار ہے, یہ مظہر اوصاف الہی ہے, یہ مظہر اسماء پروردگار ہے. نحن اسماء اللہ, ہم ہیں پروردگار کے نام, ہم ہیں صفات پروردگار, ہم کو پہچانو کائنات کے اندر. اب توجہ چاہتا ہوں چیزوں, ہمیں پہچانو. مولا کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی تجلی ظاہر کی مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر, یعنی اس نے اپنے علم کو ظاہر کیا مخلوق کے ذریعے مخلوق پر. یعنی سارے کے سارے اگر علم پروردگار کو سمجھیں گے تو علم تعلیم تک جائیں گے. توجہ کیجیے گا, یہ اپنا علم کہاں سے لیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں, یہ صفات کو کہاں سے کسب کریں گے؟ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. ہم اب یہ موقع نہیں اسے بیان کرنے کا, میرے سے تو میں حوالہ دے رہا ہوں. ماہ رجب کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے, مفاتیح الجنان میں لکھی ہے, اس کو جا کر دیکھیے گا, ترجمے کے ساتھ میری بات واضح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ غلام امرک. اس جگہ سے وہ دعا شروع ہوتی ہے, اس کو جا کر دیکھیے گا, بات واضح ہوگی. بیان کا موقع نہیں ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. پروردگار کے تمام جتنے بنتے ہیں کائنات کے اندر, سارے کے سارے پہچانے میں سے واقع الہی کو تو ان کے ذریعے سے پہچانیں گے. یہ خود مظہر سے بات پروردگار ہے. ہم نے اگر خدا کو پہچانا تو مظہر سے پہچانا. مظہر نے کس سے پہچانا؟ مظہر نے کس سے پہچانا؟ ارے ہری کوئی درمیان میں جو پہچانے, یا وہ محمود یا یہ محمد, یا وہ علی یا یہ علی, یا وہ فاطمہ السماوات یا یہ فاطمہ, یا وہ محسن یا یہ حسن, یا وہ وسیم الاحسان یا یہ حسین. یہ کیسے پہچانے؟ یہ براہ راست پہچانیں گے. تم کبھی مخلوقات کو دیکھو تو خالق تک پہنچو, مخلوقات کو دیکھو تو رازق تک پہنچو, مخلوقات کو دیکھو تو رب تک پہنچو. یہ تمہاری شان ہے, ان کی نہیں. کیونکہ ہمارے لیے دیکھیں, ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہے پیدا کرنے والا, بہت بڑا ہے. سورج کو دیکھتے ہیں تو ہے پیدا کرنے والا. ائمہ طاہرین کی منزل یہ ہے, یہ کیسے پہچانے خدا, کیسے پہچانے؟ ہم ان کے ذریعے سے پہچانتے ہیں, مخلوقات کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بعد میں ہیں, مخلوقات پہلے ہیں. ہم نے آنکھ کھولی تو مخلوقات کو دیکھا, کوئی ہے پیدا کرنے والا, مجھے خدا تک دھیرے 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 مظاہر تک گئے. یہ کیسے پہچانے؟ کیونکہ یہ جب خلق ہوئے ہیں تو کوئی ہے نہیں. اسی لیے ان کے لیے اب و جب و کب و تب ایسی لفظیں غلط ہیں. کیا بات, کیا بات. یہ کب خلق ہوئے یہ جملہ غلط ہے. واہ 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 واہ. کیوں؟ کیونکہ اب و جب و کب و تب ایسی لفظیں زمانی ہیں. زمان اور ٹائم اور پیریڈ کی حکایت کرتی ہیں. زمان نام ہے چاند و سورج کی گردش کا. یہ جب خلق ہوئے ہیں تو چاند و سورج ہی نہیں ہے, تو کب کا
وہاں 14 نور ہے. نہ باپ نہ بیٹا نہ شوہر نہ زوجہ، 14 نور ہے. کھل جائیں تو 14 سمٹ جائیں تو ایک کے بعد بھی ایک نہیں ہے. یہ ابھی پھر وہ ایسا نہیں ہے، ایک ہے. مجھے اور پروردگار ایک نور کو پیدا کیا. پہلے بات اب اسے کیسے انسان سمجھے، کیسے کہے؟ خدا نے ایک نور کو پیدا کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کا نام رکھا محمد، ایک کا نام رکھا نبی. کون تھا پہلے پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے، پہلے کا رسول نہیں ہے، وہ ایک نور ہے جو مشتاق ہے من جانب الباری. وہ سمجھ جائے تو ایک ہو جائے تو 14. اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کا معلم کوئی نہیں، سوائے خدا کے. اب تو نے خود میری رہنمائی کی اپنی طرف اٹھائی نہیں، تو نے مجھے اپنی طرف بلایا. اگر تو نہ ہوتا میں تجھے نہ پہچانتا تو کہا تو کوئی نہیں ہے. میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا. ایک سلام پڑھتے یہ وہ معارف ہے جو امام نے دعا کے اندر دیا، اور دعا جیسا خزانہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے. اور اتنا بڑا سمندر لیے ہوئے ہم نااہل غافل ہیں. امام سجاد کی دعائیں بہت موضوع دعا نہیں بنا سکتا آپ کے سامنے. بڑا لطیف پہلو، بڑے لطیف پہلو ہیں جس کو امام نے بڑے لطیف پہلو ہیں جس کو امام نے بیان کیا ہے دعا کے اندر، جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. صحیح سجاد ہے. کبھی آپ کو دیکھنا چاہیے تھوڑی تھوڑی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو مفاہیم میں ہے. بنیاد خمسۃ عاشر کو دیکھے جا کر کے دوسری مناجات سے اس کو انسان جا کر کے دیکھے کیا کہا. 3 کام امام سجاد کے بہت زیادہ مشہور ہیں تاریخ کے اندر. میں دن کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ ہر معصوم کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی، اور اس نے اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیا. امام سجاد کی ذمہ داری کیا تھی؟ 3 ذمہ داریاں امام نے سنبھالی ہیں اپنے دوران خلافت امامت ظاہری میں. کب سے شروع ہوئی؟ 10 محرم سے 61 ہوئی. ختم کب ہوئی؟ 25 محرم 95 35 سال. اس 35 سال میں 3 ذمہ داریاں بہت زیادہ روشن ہیں امام. ایک ذمہ داری دعائیں. اتنی دعائیں کسی امام کی نہیں، کیونکہ ان کی دوسری ذمہ داری ہے اس پر کام کرنا. سب سے زیادہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے امام سجاد. ہر چیز کی دعا موجود ہے. کیسے کیسے دعائیں انسان جا کر کے دیکھے، کیسے کیسے معارف ہے امام نے بیان کیا اس کے اندر. دوسری ذمہ داری امام باقر فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انه کان یعول مئۃ بیت المدینہ، مدینے کے 100 گھروں کو امام پال رہے تھے. 100 گھر. امام کے جملے ہیں، ہمارے نہیں، تو خطیب نہیں مبالغہ کرے. مئۃ بیت، 100 گھر کی ذمہ داری امام کی. ان کے گھر میں راشن پہنچانا، ان کے گھر میں کھانا پہنچانا، ان کو دینا یہ امام کا. اور انہیں پتا کب چلا؟ جب دنیا سے چلے. 100 گھر مدینے کے امام نے بیان کیا، جس کو امام پال رہے تھے باقاعدہ. ان کے ذریعے سے وہ پل رہے تھے مدینے کے اندر. 100 خانوادے، 100 فیملیز. 2 ذمہ داری. تیسری ذمہ داری یاد کربلا کو واقع ہے. ہر طریقے سے امام سجاد کربلا کی یاد کو واقع ہے. امام سے بڑا کوئی مدار نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن عجب بات ہے، جو سب سے زیادہ آزاد تھا اسی کو سید الساجدین بھی کہا، اسی کو سید العابدین بھی کہا. یعنی عزا کے ذریعے سے عبادت کو نہیں چھوڑا، عبادت کے ذریعے سے عزا کو نہیں چھوڑا. کیا بیلنس لایا، کیا متعدد زندگی امام نے پیش کی. خدا کا سامنے رکھ کے
زندہ زندہ رکھے، یہ انتظام پروردگار ہے۔ دو معصوم راوی کربلا میں رکھے اس نے، 22 برس کے سید سجاد، 3.5 برس کے محمد امام، 50 سال سے زیادہ تک کے لیے امام موجود تھا جو آنکھوں دیکھا حال کربلا کا بیان کرتا۔ 114 ہجری میں شہادت امام باقر علیہ السلام، سن 95 تک دونوں موجود ہیں برابر بیٹے جنہوں نے خود تمام مسائل کو برباد کیا۔ بس علی دوست، امام سجاد کی مصیبتیں کوئی کیا بیان کرے، کیسے سمجھے امام نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا حکم جو امام نے دیا ہے کہ ابا خیموں سے باہر نکلو، اگر اسی کو یاد کر کے پوری زندگی روتے رہتے تو کافی تھا کہ میں یہ وہ امام کے جو شب عاشور صحیح سالم، روز عاشور وش میں شام غریبہ سے پھر بچ نہیں آ رہا، پوری رات سجدے میں سب رکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام سجاد کی کیفیت ہے۔ بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو ہم بچپن سے سنتے سنتے عادی سے ہو گئے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہوا کیا، لیکن ذرا انسان اس ماحول میں جا کے سوچے کبھی بیٹھ کر کے تنہائی میں دل پھٹ جائے۔
یہ پھول نعمت ہے اس جگہ پر جو غم کو بھلا